مومن کرام ایک مرتبہ اپنے اپنے مرحومین اور بالخصوص آج بانیان مجلس کے جتنے مرحومین ہیں، انوار حسین، مشتاق حسین، غلام فاطمہ، جعفر حسین، نجم آرا، غلام فضا، عنایت حسین، شہناز، نسیم، بشیر، غلام، سردار بی بی، تاج بیگم اور نذیر حسین، اور اس کے علاوہ جتنے بھی اس خاندان کے مرحومین ہیں، سب کے بلندی درجات کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمام ولا يناله غوص الفطان الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته۔ الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، شفيع المذنبين أنيس الغريبين، رحمة للعالمين، أعني العبد المؤيد، الرسول المسدد، والمصطفى الأمجد، أبا القاسم محمد، وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الرحمن في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. صلوات اللهم صل على محمد۔ مومن کرام، سب سے پہلے دعا گو ہیں پروردگار عالم آپ تمام مومنین و مومنات کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے، اور بالخصوص بانیان مجلس کا یہ صف اعضا بچھایا پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خدایا اس ذکر کے صدقے میں بانیان کے جتنے مرحومین ہیں ان کے درجات بلند فرما۔ پروردگار اللہ ہم سب کے مرحومین کی بخشش فرما۔ اس ذکر کے صدقے میں جتنے مومنین تشریف فرما ہیں، جو جو حاجات رکھتے ہیں، خدایا سب کی حاجات کو پورا فرما۔ پروردگار اللہ تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا، اس ذکر کے صدقے میں جہاں جہاں کائنات میں علی کے چاہنے والے، حسین کا غم منانے والے موجود ہیں، سب کی حفاظت فرما۔
پروردگار اللہ اس ذکر کے والی و وارث یوسف زہرا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. شکر ہے اس خداوند عالم کا کہ جس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ جس دعا کے سبب ہم خلق ہوئے تھے ہمیں اس دعا کو ادا کرنے کا موقع دیا. یا علی مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ اس کریم اللہ کا لطف ہے، اس کا کرم ہے، ورنہ کہاں ہم جیسے گنہگار اور کہاں فرش عزائی حسین. یہ وہ فرش ہے جہاں ذاکر توحید کی ذات ہو تو غم منانے والے انبیاء ہوتے ہیں. اور یہ اللہ کا لطف ہے کہ اس نے وہ کام جو اس کی ذمہ داری تھی اس نے ہم جیسے گنہگاروں کو وسیلہ بنایا ہوا ہے. یہ کریم اللہ کا لطف و احسان ہے اور یہی سبب ہے کہ ہماری خلقت کا جو ایک مقصد کہ جس کے لیے خود معصوم نے ارشاد فرمایا شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ ہمارے بچے ہوئے خمیر سے خلق ہوئے ہیں. یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا، یہ نہ ان کی کوئی خوشی اپنی ہے نہ ان کا کوئی غم اپنا ہے. یہ خوش ہوتے ہیں تو اہل بیت کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، یہ غمگین ہوتے ہیں تو ان کے غم میں غمگین ہوتے ہیں. دنیا والوں پہچان لو کہ شیعہ نہ ان کا کوئی غم اپنا ہے نہ خوشی اپنی ہے. اسی لیے ہمارا تعلق بھی اس سے ہوتا ہے جس کا تعلق اہل بیت سے اچھا ہو. حیدری مولا آپ کو سلامت رکھے. اس لیے کہ ہماری خلقت کا مقصد دعائے جناب سیدہ، ہماری خلقت کا مقصد جب بی بی نے پوچھا تھا اے میرے بابا تو پھر حسین کو روئے گا کون؟ کہا اللہ ایک ایسی مخلوق پیدا کرے گا کہ جو تیرے حسین کو روئے گی. یعنی ہم دعائے فاطمہ زہرا کا ثمر ہیں. اسی لیے تو کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ نہ آگ نہ مٹی نہ پانی نہ ہوا سے، نہ آگ نہ مٹی نہ پانی نہ ہوا سے، ہم لوگ بنے ہیں فاطمہ زہرا کی دعا سے. مولا آپ کو سلامت رکھے. ہم لوگ بنے فاطمہ زہرا کی دعا سے کہ جو دعائے فاطمہ زہرا کا ثمر ہیں. اور آج اسی دعا کو ہم وہ وعدے کو وفا کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں کہ فرش عزائی حسین، کیا مقام ہے اس فرش کا کہ یقین مانیے اس فرش کا مقام اس وقت انسان کو معلوم ہوگا کہ جب روز محشر سجا ہوگا اور پروردگار عالم حسین کے چاہنے والوں پر جب ایک خاص نظر فرمائے گا تو اس وقت عالم محشر میں ہر انسان یہ حسرت کر رہا ہوگا اے کاش دنیا میں میں بھی حسینی ہو جاتا، اے کاش ہم بھی دنیا میں فاطمی ہوتے، اے کاش ہم بھی دنیا میں علوی ہوتے. کیونکہ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے. رحمان وہ دنیا میں سب کے لیے ہے، یعنی کافر بھی کھا رہا ہے مومن بھی کھا رہا ہے، لیکن معصوم فرماتے ہیں رحیم اللہ روز محشر فقط مومنین کے لیے ہوگا. یعنی روز محشر رحمت خاص ہے علی کے چاہنے والوں کے لیے. حسین چونکہ مجلس عزا بسلسلہ شہادت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ہے، بی بی کی ذات پر بآواز بلند صلوات پڑھیے محمد پھر بھی صلوات پڑھیے محمد اور میری کوشش یہی رہتی ہے کہ جس ممدوح کا
جو ہے وہ پروگرام ہو، مجلس ہو، تو اسی کی مدح بھی کی جائے. اگرچہ کہ یہ ایام شہادت جناب سیدہ کے نہیں ہیں، لیکن چونکہ عنوان شہادت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہے، تو انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ کچھ نہ کچھ جناب سیدہ ثانیہ زہرا کے بارے میں عرض کیا جائے، کیونکہ یہ وہ سمندر ہے کہ جہاں انسان اگر غوطہ زن ہو جائے تو انسان اس کے کنارے کو نہیں پا سکتا. یعنی یہاں انسان اپنی بساط کے مطابق، اپنی اوقات اور حیثیت کے مطابق کچھ کہہ دے تو کہہ دے، وگرنہ کہاں ان کی شان اور کہاں ہماری زبان. ان کی شان بیان کرنے کے لیے خود خالق کی لسان ہو یا خود نبی کی زبان ہو تو پتہ چلے کہ یہ کیا ہستیاں ہیں، اور جن کے بارے میں اگر ایک جملہ کہوں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اگر زمانے والوں کو ان ہستیوں کی پہچان نہ ہو تو وہ بتاتا ہے یہ کون ہے، اگر زمانے والوں کو اس کی پہچان نہ ہو تو یہ بتاتے ہیں وہ کون ہے. تو پس نہ ہم ان کے بغیر اس تک پہنچ سکتے ہیں، نہ اس کے بغیر ان کو سمجھ سکتے ہیں. اگر ان کو سمجھنا ہے تو بھی قرآن کی طرف جاؤ، اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو ان کی طرف آؤ. اس لیے ارشاد پروردگار ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس دنیا کے آسمان کو زینت بخشی ستاروں کے ذریعے سے. یعنی ہم نے آسمان کی زینت اور بیوٹی کسے بنایا؟ ستاروں کو. یعنی پروردگار عالم بتانا چاہتا ہے کہ کائنات میں بھی اگر پروردگار عالم نے مخلوق کو خلق کیا ہے تو ہر مخلوق کی کوئی نہ کوئی زینت ہے، کوئی نہ کوئی بیوٹی ہے. کہ ہم نے آسمان کو ستاروں کے ذریعے سے زینت دی ہے، خوبصورتی عطا کی ہے. اور پھر ارشاد پروردگار ہوتا ہے قرآن میں کہ زین للناس حب الشہوات، کہ ہم نے لوگوں کے لیے زینت قرار دیا کس چیز کو؟ ان کی خواہشات کو، عورتوں کو. عورتوں کے لیے ہم نے زینت قرار دیا زیور کو. ہم نے لوگوں کے لیے زینت قرار دیا خوبصورت مہر زدہ گھوڑوں کو. یہ قرآن کی آیتیں ہیں کہ ہم نے قرآن میں مختلف زینتوں کا اللہ نے تذکرہ کیا، کہا کہ لوگوں کے لیے ان کا مال اور ان کے بیٹے ان کی زینت ہیں. کیوں؟ لکل شیء زینہ، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زینت ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بیوٹی ہے. کہا زینت الکلام الفصاحہ، کلام کی زینت کیا ہے؟ کہ اس میں فصاحت و بلاغت پائی جاتی ہو. کلام کی زینت کیا ہے؟ اس میں فصاحت و بلاغت پائی جاتی ہو. وزینت الرجل الشجاعہ، مرد کی زینت کیا ہے؟ کہ وہ شجاع ہو. زینت القرآن صوت الحسن، قرآن کی زینت کیا ہے؟ کہ اسے خوبصورت آواز میں پڑھا جائے. اب نبی بیان کر رہے تھے کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زینت ہے. یعنی اللہ نے آسمان کی زینت بنایا ستاروں کو، اللہ نے کائنات میں فرمایا وزینت الارض، اس زمین کی زینت کیا ہے؟ الرجال. فرمایا زمین کی زینت مرد ہیں، نام والے مرد نہیں، وہ مرد جسے نبی نے کہا تھا کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. مرد سے مراد یعنی وہ مردانگی، وہ شجاعت. نام سے مرد ہونا اور ہے مگر اصلی مرد ہونا، اس لیے فرمایا زینت الارض رجال وزینت الرجال علی ابن ابی طالب. کہا مردوں کی زینت علی ابن ابی طالب ہے. یعنی کائنات میں اگر ہر شے کو اللہ نے زینت عطا کی ہے اور تمام کائنات کی زینت نبی نے فرمایا اللہ نے بنایا علی ابن ابی طالب کو. یعنی اس لیے کہا کہ مولا کا نور وہ تھا کہ اللہ نے مولا کے چہرے کے نور سے تمام فرشتوں کو خلق کیا. یعنی کائنات میں جتنے فرشتے بنے یہ نور علی کے
سبب بنے ہیں، علی کے چہرے کے نور کے سبب بنے ہیں، اور اس لیے فرمایا کہ اللہ نے پوری کائنات کو زینت بخشی علی ابن ابی طالب کے سبب، یعنی پوری کائنات کو جو زینت دے اسے علی کہتے ہیں، اور جو علی کو زینت بخشے اسے زینب کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی، اللہم صلی علی۔ ساری کائنات کی زینت علی ابن ابی طالب، اور جو اس علی کے لیے زینت بن جائے، جو اس علی کی بیوٹی بن جائے۔ آپ نے جملے کا لطف ہی نہیں لیا کہ زینب کس کی زینت ہے؟ یہ اس کی زینت ہے جسے وجہ اللہ کہا جاتا ہے، یعنی جو صفات علی ہیں، اگر علی وجہ اللہ ہے تو وجہ اللہ کی زینت زینب کبریٰ ہے، اگر علی عین اللہ ہے تو عین اللہ کی زینت یہ علی کی بیٹی، اگر علی جنب اللہ ہے، اگر علی لسان اللہ ہے، اگر علی کرم اللہ وجہہ ہے، یہ اس علی کی زینت ہے۔ اچھا، یہاں یہ کسی فیلنگز اور جذبات کی بنیاد پر لقب نہیں دیے جاتے۔ میں نے اپنی پچھلی مجالس میں ایک جملہ کہا تھا، اگر آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہو، کہ یہاں ایسا نہیں ہے کہ بیٹے کو بیٹی سے، باپ کو بیٹی سے محبت ہے تو یہاں پر کوئی لقب دے دیا۔ یہاں اگر کوئی نام یا لقب دیا جاتا ہے وہ کس بنیاد پر دیا جاتا ہے؟ کیونکہ جسے جو لقب اور ٹائٹل دیا جا رہا ہے اس میں وہ ایٹریبیوٹس اور صفات ہیں۔ بھئی مثال کے طور پر میں نے شاید عرض کیا ہو پہلے بھی کہ ہر ماں باپ اپنے بچے کو کہتا ہے میرا بیٹا تو چاند جیسا ہے، اگرچہ وہ خوبصورت ہو یا نہ ہو فرق نہیں پڑتا، لیکن ماں باپ کے لیے وہ بچہ چاند جیسا ہوگا۔ یہ ہے محبت کی بنیاد پر، یعنی آپ کہیں کہ میرا بیٹا تو شیر، اگرچہ وہ مثال کے طور پر مچھر بھی نہ مارتا ہو، لیکن آپ نے شیر کہہ دیا، کیوں؟ آپ کو محبت ہے بیٹے سے۔ لیکن اہل بیت کے ہاں ایسے ہی لقب نہیں دیے جاتے۔ اگر اہل بیت میں کسی کو اسد اللہ کہہ دیا جائے تو اس کا مطلب ہے وہ خدا کا شیر ہے۔ اگر اہل بیت میں کسی کو قمر بنی ہاشم کہا جائے اس کا مطلب ہے وہ قمر بنی ہاشم ہے۔ اور اگر اہل بیت میں کسی کو زینب کہا جائے کہ ایسی بی بی ہو جو علی جیسے امام کی زینت بن جائے تو اس کا مطلب ہے اس بی بی میں یہ صفات ہیں کہ اس بی بی کو علی کی زینت کہا جائے۔ یعنی علی اگر علم لدنی کا مالک ہے تو اس علی کے علم کی زینت کا نام ہے زینب کبریٰ۔ اس لیے ہم اگر کسی کو عالم کہیں وہ اور ہے، لیکن اگر زبان معصوم کہے اور وہ بھی کوئی عام نہیں، زمانے کا علی سید سجاد، زمانے کا علی جسے کہے یا عمتی انتی بحمد اللہ عالمت غیر معلمہ، اے میری پھوپھی اللہ کی شکر سے آپ وہ عالمہ ہے جسے دنیا میں کسی نے نہیں پڑھایا بلکہ جو خدا کے ہاں سے پڑھ کے آئی ہیں۔ بھائی یہ عالم غیر معلم ہونا یہ انبیاء اور اوصیاء کی صفت ہے۔ علم لدنی کا مالک ہونا یہ انبیاء کی صفات میں سے ہے، یعنی یہاں آ کے نہیں پڑھتے۔ یہی تو سبب ہے کہ یہ بی بی عالمہ غیر معلمہ کیوں نہ ہو کہ جو زبان محمد کو چوس کے پلی ہو، کہ جو زبان رسالت کو چوس کے پلی ہوں، یعنی عالمہ غیر معلمہ، ایسی بی بی جس کا کوئی ٹیچر نہیں ہے، یعنی دنیا میں جسے کوئی پڑھانے والا نہیں ہے۔ لوگوں نے رسول اللہ کو امی کہا کہ رسول اللہ نعوذ باللہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، رسول اللہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ بھائی قصور ان کا بھی نہیں ہے،
قصور ان کا بھی نہیں ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ آپ مثال کے طور پر آپ میں سے یہاں سے کوئی بندہ اٹھ کے کہہ دے مولانا صاحب جو ہے وہ انہوں نے نہ کوئی اسکول نہ کوئی مدرسہ پڑھا, ایسے ہی آ کے تقریر کرنا شروع کر دی. بھائی آپ کہیں گے کہ کیوں, آپ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ کہا میں نے ان کو نہ کسی بریڈ فورڈ کے اسکول میں پڑھتے دیکھا. بھائی وہ تھے مکہ میں رہنے والے, انہوں نے دیکھا مکہ میں ہمارے سامنے یہ پیدا ہوا, یہ جوان ہوا, یہ نبی 40 سال کا ہو گیا, کسی کے سامنے جا کے پڑھا تو ہے نہیں. انہوں نے جہاں دیکھا انہوں نے کہہ دیا پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا. یعنی ان کی جہاں تک پہنچ تھی وہاں تک انہوں نے نہیں دیکھا, لیکن جہاں سے یہ آیا تھا کوئی دیکھے کہ یہ پڑھ کے کہاں سے آیا ہے. اب اگر کوئی نبی کو کہے کہ یہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا کیونکہ اس نے اس دنیا میں نہیں دیکھا. اب اگر کوئی زینب کبریٰ کو کہے کہ کون سے مدرسے سے پڑھی ہیں, اسی مدرسے سے پڑھ کے آئی ہیں جس مدرسے سے محمد پڑھ کے آئے تھے, جس کی زبان کے اعتبار پر تم قرآن لے رہے ہو, یعنی جس کی زبان کا اعتبار یہ ہے جس کے علم کی زکوٰۃ قرآن کی آیتیں بن جائیں, وہ نبی کا علم. اور کیا کہنے لگے نبی کا علم ایسا تھا کہ اتنے بڑے عالم تھے نبی کہ ایک دن نبی نے دودھ پیا اور پیالے میں کچھ دودھ بچ گیا. کہا اتنے میں ایک صحابی آیا, اس نے دیکھا نبی کا جھوٹا دودھ پڑا ہوا ہے, اس نے جلدی سے اٹھا کے پیا اور اس کا اتنا اثر ہوا کہ اس سے تم نے ہزاروں حدیثیں لے لی. کہا نبی کا جھوٹا دودھ پیا تو نبی کے جھوٹے دودھ کے سبب وہ حافظ ہو گیا, اس کو ہزاروں حدیثیں یاد ہو گئیں. اچھا یہ تو ہے پہلے محمد کے لعاب کا اثر. اب سنو 10ویں محمد کے لعاب کا اثر کیا ہے. امام تشریف فرما ہے, امام جب امام ہادی علیہ السلام بیٹھے ہیں, امام کا ایک صحابی ہے ابو ہاشم جعفری, وہ امام کے قریب بیٹھا ہے. کہتا ہے میں نے دیکھا کہ امام علیہ السلام ایک شخص آیا, اس نے آ کے ہندی زبان میں بات کرنا شروع کی. امام نے اسے اسی زبان میں جواب دیا. کہا جب جواب دیا اور وہ چلا گیا, میں نے امام سے پوچھا مولا کیا آپ کو اس کی زبان بھی آتی ہے؟ امام نے کہا یہ کیسے ممکن ہے, اللہ ہمیں کسی پر حجت تو بنائے مگر ان کی زبان نہ سکھائے, کہ ہم زمانے پر حجت ہوں مگر ان کی زبان نہ جانتے ہوں. کہتے ہیں مولا کے سامنے کچھ سنگریزے پڑے تھے, امام نے ایک کنکر کو اٹھایا, اپنے لعاب دہن سے تر کیا اور مجھے دیا, کہا اسے اپنے منہ میں رکھو. ابو ہاشم جعفری کہتا ہے جیسے ہی میں نے مولا کے لعاب دہن سے تر اس کنکر کو اپنے منہ میں رکھا, کہتا ہے میں 70 زبانوں کا عالم ہو گیا. امام کے لعاب دہن سے تر کنکر کو منہ میں رکھا, 70 زبانوں کا عالم ہو گیا. بھائی یہی تو ہم بتا رہے ہیں کہ جب 10ویں محمد کے لعاب دہن کا اثر یہ ہے کوئی چوس لے تو 70 زبانوں کا عالم ہو جائے, اس زینب کا علم کیا ہوگا جس نے زبان محمد چوسی ہو. یا رسول اللہ, حیدری, مولا آپ کو سلامت رکھے کہ اس بی بی کے علم کا کیا مقام ہوگا کہ جس نے رسالت کی زبان چوسی ہو, یعنی عالمہ غیر معلمہ. اچھا کسی گھر میں اگر کوئی پڑھا لکھا نہ ہو, اس گھر میں کسی پڑھے لکھے کا پیدا ہو جانا یہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ پہلے کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے. اچھا اگر پیدا ہو جائے تو اس کا مشہور ہونا آسان ہوتا ہے کیونکہ باقی سارے جاہل ہیں. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ کسی جاہل گھرانے میں کوئی پڑھا لکھا آ جائے تو وہ جلدی مشہور ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر کسی بزدل گھرانے میں بہادر کا پیدا ہونا مشکل ہے, اور اگر ہو جائے تو جلدی مشہور ہو جائے گا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کسی کنجوس گھرانے میں کسی سخی کا پیدا ہونا مشکل ہے, اگر ہو جائے تو جلدی فیمس ہو جائے گا, بھائی بڑا سخی ہے فلاں, کیوں باقی سارے کنجوس ہیں. لیکن اگر کسی گھرانے میں سارے کے سارے عالم ہوں,
اس گھرانے میں کوئی اپنے آپ کو مشہور کرے، اس کا مطلب ہے اس کا علم اتنا ہے کہ اس گھرانے میں اسے کہا جا رہا ہے۔ اب جس گھرانے میں ایسے ایسے لوگ ہیں جو زمین پہ بیٹھ کے عرش پہ لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں، اس گھرانے میں ایسے ایسے لوگ ہیں کہ جو بولے تو قرآن کی آیتیں بنتی ہیں، اس گھرانے میں ایسے ایسے لوگ ہیں جو منبر پر بیٹھ کے کہیں سلونی سلونی دعوی مطلق کریں۔ ایسے گھرانے میں زبان معصوم سے جس بی بی کو کہا جائے عالمہ، کہ یہ بی بی عالمہ ہے، اور ایسی عالمہ ہے کہ دنیا میں کسی سے نہیں سیکھا ہے، یعنی دنیا کے کسی عام استاد سے نہیں سیکھا ہے، اس کا استاد کون ہے؟ یا رسول ہے یا علی ہے۔ اس کی استاد کا نام فاطمہ الزہرا ہے۔ اس لیے روایتیں کہتی ہیں کہ ایک دن مولا کائنات بی بی کو گود میں لیا، کہا اے بیٹا زینب کہو ایک، بی بی نے کہا ایک، کہا کہو دو، بی بی خاموش، کہا کیوں دو نہیں کہا؟ کہا بابا جس زبان سے اللہ کے ایک ہونے کی گواہی نکل جائے وہاں پھر شرک نہیں ہوتا۔ علی جیسا امام جس کا متعلم، جس کا استاد بن جائے، اس زینب کبریٰ کو زیب دیتا ہے کہ جب تک مدینہ میں رہیں درس دیتی تھی بی بی۔ آپ نے سنا ہے نا کہ خود یزید کی بیوی جو تھی ہند، وہ کس کی شاگرد تھی؟ کس سے آ کے پڑھتی تھی؟ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سے۔ یعنی ایسی بیوی، ایسی بی بی کہ آپ دیکھیے کہ خود جب کوفہ میں آئی ہیں علی کے ہوتے ہوئے درس تفسیر دیا کرتی تھی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، عالمہ غیر معلمہ۔ اور کیسا علم ہے، اللہ اکبر، ایسا علم ہے کہ آپ دیکھیے انسان جب کسی مصیبت میں آتا ہے، پریشانی میں آتا ہے، تو اس مصیبت اور پریشانی میں انسان کی عقل جواب دے جاتی ہے۔ یعنی جب آپ پہ زیادہ مصیبتیں ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ انسان کی عقل کام کرنا کم کر دیتی ہے۔ خدا نہ خواستہ کسی کا کوئی عزیز دنیا سے چلا جائے، اس سے کچھ پوچھا جائے کہ کیا کرنا ہے، وہ کہے گا مجھے نہیں پوچھو، مجھ سے نہیں پوچھو، کسی اور سے پتہ کرو کہ وہ چیز کہاں رکھی ہے، وہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کیونکہ ابھی میرے ذہن پر جو غم سوار ہے۔ لیکن یہ کیسی عالمہ ہے کہ اتنے غموں کے بعد اگر یہ بی بی یزید کے دربار میں جاتی ہے، یہ بی بی کی عظمت کا جملہ ہے، خدا کی قسم جملہ سنبھالیے گا، کون ہے زینب کبریٰ؟ جب اتنے غموں کے بعد یزید کے دربار میں گئی، اس نے کیا کیا ہوا تھا؟ یزید نے پورا شام سجایا، دربار سجایا، کس لیے؟ تاکہ میں اپنی فتح کا اعلان کروں، کہ زمانہ دیکھے کہ میں بادشاہ ہوں اور یہ لوگ قیدی ہیں، یہ باغی ہیں۔ اس نے ساری سلطنتوں کے وزیر مشیر بلائے تاکہ اپنی فتح کا اعلان کر سکے، کہ لوگ آ کے دیکھیں کہ میں کتنا بڑا بادشاہ ہوں۔ لیکن کیا کہنے اس علی کی علی بیٹی کے، کہ جب یزید کے دربار میں بی بی آئی، ایک مرتبہ بی بی اس کے سامنے سے اتنے تکبر سے گزری کہ اس نے کہا یہ کون ہے جس نے مجھے سلام تک نہیں کیا؟ جب اس نے یہ جملہ کہا، بی بی نے ایک جملہ کہا انی استصغرک، اے یزید تو کیا ہے، تیری اوقات کیا ہے، میں تجھے اس لائق ہی نہیں سمجھتی کہ زینب تجھ سے کلام کرے، میں تجھے اس لائق ہی نہیں سمجھتی کہ میں تجھ سے کلام کروں۔ یعنی علی کی وہ عالمہ بیٹی جانتی ہے کہ اس کو کس طرح سے مار دینی ہے۔ اور یہاں پر آگے جناب زینب کبریٰ نے جو خطبہ دیا ہے، آپ اگر اس خطبے کو پڑھیں کہ کس طرح سے جناب زینب کبریٰ نے وہ شام، توجہ کیجئے گا اگر جناب زینب کی فضیلت کو سمجھنا ہے، کہ وہ شام جہاں علی کا نام لینا جرم تھا، 14 ہجری سے لے کر 61 ہجری تک یہاں بنو امیہ کی حکومت تھی، 47 ایئرز ہو چکے ہیں، یہاں شام میں کس کی حکومت ہے؟ بنو امیہ کی حکومت ہے۔ اور ان 47 ایئرز میں کیا کیا جاتا تھا؟ لوگوں کو بتایا جاتا تھا کہ اہل بیت کا دین سے کوئی تعلق نہیں، علی کا دین سے کوئی تعلق نہیں، یہ بے نمازی ہیں، یہ بے دین ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ کوئی قرآن نہ کوئی وحی، اس طرح کے جملے اہل بیت کے خلاف۔ اور اگر کوئی علی کی محبت کا اعلان کرتا یا اسے قتل کر دیا جاتا تھا،
یا اسے زندان میں ڈال دیا جاتا تھا، یا اسے اذیت دی جاتی تھی، یا اسے شہر سے نکال دیا جاتا تھا۔ اب 47 ایئرز جہاں دشمنی اہل بیت پالی گئی تھی اور بنو امیہ کی تعریفیں ہوتی تھیں، نعوذ باللہ علی و آل علی پر سب و شتم ہوتا تھا، ان کو برا بلا کہا جاتا تھا، ایسے ماحول میں جہاں ہر شامی بچہ بوڑھا جوان دشمن اہل بیت تھا، ایسے ماحول میں بی بی نے آ کے بتایا کہ اے یزید تو کون ہے اور ہم کون ہیں۔ 47 ایئرز جہاں لگائے گئے کہ لوگوں کو دشمن اہل بیت بنایا جائے، وہاں پر سید سجاد اور زینب کبریٰ کے خطبے نے ان کی تمام محنتوں کو برباد کر دیا۔ وہاں پہ آگے بی بی کیا بتا رہی ہیں؟ کہا تو نے کیا کوشش کی؟ یزید نے عالمہ غیر معلمہ، کیا شجاعت ہے علی کی، علی بیٹی کی۔ بی بی نے کیا کیا؟ جب یزید نے شعر پڑھے تھے نا کہ جب بیویوں کو قید کر کے لایا، اس نے کہا کہ اے کاش میرے بدر والے وہ بزرگ ہوتے جن کو علی نے مارا تھا، میں ان کو دکھاتا کہ میں نے کیسے ان سے بدلہ لیا ہے، ان کا بدلہ آل علی سے لیا ہے۔ اور کہنے لگا کہ نہ کوئی وحی ہے نہ کوئی قرآن ہے، یہ نعوذ باللہ سب بنی ہاشم نے کیا کیا ہے؟ یہ ڈرامہ کیا ہے، نہ کوئی وحی ہے نہ کوئی قرآن ہے۔ لیکن علی کی علی بیٹی اسی کے دربار میں آ کے کہے اے یزید تو نے چاہا کہ ہمیں قتل کر دے، تو نے چاہا اہل بیت کو مٹا دے، تو نے چاہا وحی کو ختم کر دے، تو نے چاہا قرآن کو ختم کر دے۔ بی بی نے آ کے قرآن کی آیت پڑھی، کہا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، کہ کافر یہ نہ سوچیں کہ یہ جو اللہ نے ان کو ٹائم دیا ہے، مہلت دی ہے، یہ ان کے لیے اچھی ہے۔ اللہ نے انہیں مہلت اس لیے دی ہے تاکہ یہ اور گناہ کریں اور اللہ انہیں سخت عذاب دے سکے۔ یعنی اسی کے دربار میں آ کے پہلے قرآن سنایا، پھر بی بی نے کیا کہا؟ فرمایا اے یزید قد قیدک وسع سعیک، کہ اے یزید جتنی چالیں چلنی ہے چل لے، جتنی کوشش کرنی ہے کر لے، تو نے چاہا کہ تو ہمیں ختم کر دے۔ فرمایا واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، مگر زینب زبان دیتی ہے اللہ کی قسم نہ تو وحی مٹا سکتا ہے نہ ہمارا ذکر مٹا سکتا ہے، کہ نہ تو وحی مٹا سکتا ہے نہ تو حسین ابن علی کا تذکرہ مٹا سکتا ہے۔ یا علی یا علی یا علی واللہ لا تمحو ذکرنا، یہ کون کہہ سکتا ہے؟ کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک قیدی ہو، ہاتھوں میں رسن ہو اور بادشاہ وقت کے سامنے کھڑا ہو کے کہے واللہ لا تمحو ذکرنا، تو ہمارا ذکر نہیں مٹا سکتا؟ یعنی دربار اس کا ہے لیکن بی بی فضائل اپنے سنا رہی ہیں۔ بھائی فتح تو یہی ہے نا کہ علی نے بھی ان کے بڑوں کو مارا، مگر علی کی ذوالفقار جو صفین میں کام نہ کر سکی، وہ زینب کبریٰ کے اس خطبے میں شام میں کام کیا ہے۔ بھائی علی نے بھی ان کے بڑوں کو بنو امیہ والوں کو مارا تھا، مگر یا علی مرد ہو کے ذوالفقار سے لڑنا اور ہے، مگر عورت ہو کے قیدی ہو کے خطبوں کی دھار سے مارنا اور ہے۔ اور بی بی اسی کے دربار میں کھڑی ہو کے کہہ رہی ہیں کہ تو جتنی کوشش کر سکتا ہے کر لے، تو ہمارے بظاہر سروں کو تو کاٹ سکتا ہے مگر ان مومنین کے دلوں سے ہماری محبت کیسے نکالے گا؟ تو ہمارے ذکر کو کیسے مٹائے گا؟ تو قرآن کو کیسے ختم کرے گا؟ یعنی بی بی نے زبان دی، اللہ کی قسم زینب زبان دے کے جاتی ہے کہ تو ہمارا ذکر نہیں مٹا سکتا۔ یعنی کوئی بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو کر اسی کے دربار میں اسی کو چیلنج کر کے کہے، وہ شام کہ جہاں بنو امیہ نے لوگوں کے دلوں میں دشمنی اہل بیت پالی تھی کہ لوگ علی و آل علی سے نفرت کرتے تھے، زینب کبریٰ کے اس خطبے کے بعد وہ شام یزید پہ لعنت کرنے لگا، زینب کے پاس آنے لگا۔ بھائی آپ سوچے تو صحیح کہ جس یزید نے مولا حسین کو قتل کر دیا، اس نے سب کربلا میں سب کو مار دیا، اس نے پھر ان کو آزاد کیوں کر دیا؟ کیا کبھی آپ نے سوچا
کہ یزید نے سید سجاد اور بیویوں کو آزاد کیوں کیا؟ کیونکہ وہ جانتا تھا اگر میں انہیں شام میں اور رکھوں گا تو ان کے خطبوں سے شام میں فوری انقلاب آ جائے گا۔ یہ کمال تھا خطبہ حضرت زینب و امام سجاد کا کہ جو انہوں نے شام میں خطبہ دیا، ایک خطبہ دیا سید سجاد نے، ایک خطبہ دیا زینب کبریٰ نے۔ زینب کبریٰ نے خطبہ دے کے بتایا کہ تم کون ہو، سید سجاد نے خطبہ دے کے بتایا ہم کون ہیں۔ اس لیے مولا سجاد نے اپنا تعارف کروایا، بی بی نے سامنے والے کا تعارف کروایا۔ سامنے والا کون تھا؟ یزید تخت پہ بیٹھ کے کیا کہتا تھا کہ یہ تخت میرا ہے، میں بادشاہ ہوں، میری سلطنت ہے، میری حکومت ہے، میری فوج ہے، یہ سب کچھ میرا ہے، یہ کہتا تھا یزید۔ ایک جملہ کہا ثانیہ زہرا نے، جب دربار میں آئی، کہا تو اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہے، لوگوں کو کہتا ہے کہ تو بادشاہ ہے، ہم باغی ہیں۔ بی بی نے ایک جملہ کہہ کے اس کے تخت کو پلٹ دیا، فرمایا یبن الطلقاء، اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کے بیٹے۔ یعنی یہ علی کی علی بیٹی کو ہی زیب دیتا تھا۔ اب یزید میں جرت نہیں تھی کہ پلٹ کے زینب کبریٰ کو جواب دیتا، کیونکہ جانتا وہ بھی تھا کہ اسی کے بابا کی تلوار کے ڈر سے تو میرے باپ نے کلمہ پڑھا تھا، کہ اسی کے باپ کے ڈر سے ہمارے بزرگوں نے کلمے پڑھے تھے۔ بی بی نے ابن الطلقاء کہہ کے زمانے والوں کو بھی بتا دیا کہ جو کہتے ہیں کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، فرمائے دو شہزادوں کی نہیں، یہ ایک غلام زادے اور ایک آقا زادے کے درمیان جنگ تھی۔ کہا تم ہمارے غلام کردہ آزاد، ہمارے غلام کو جو آزاد ہم نے کیا اس کی اولاد ہو، ابن الطلقاء۔ اور آپ نے سنا ہے کہ زینب کبریٰ نے جو خطبہ دیا وہ کس لہجے میں دیا؟ جب علی کی علی بیٹی بول رہی تھی تو وہاں پر موجود ایک صحابی عبداللہ جو نابینا ہو چکا تھا، وہ کہتا ہے اپنے بیٹے سے پوچھا، کہا یہ بتاؤ کہ کیا علی زندہ ہو کے واپس آ گئے؟ کہا نہیں، کہا یہ آواز علی کی ہے، میں علی کے ساتھ رہا ہوں۔ کہا یہ خطبہ علی ہے۔ یعنی بی بی نے، اللہ اکبر، جملہ سنبھالیے گا، کہ بی بی نے خطبہ دیا کس لہجے میں؟ علی کے لہجے میں۔ کیا کہنے علی کی علی بیٹی کے کہ اس وقت بی بی کے ساتھ ایک اور علی موجود ہے، مگر وہ علی کے لہجے میں نہیں بولا۔ بھائی خود سید الساجدین امام علی ابن الحسین موجود ہے، مولا نے بھی خطبے دیے، کسی نے نہیں کہا کہ علی ابن الحسین نے علی کے لہجے میں خطبہ دیا۔ یہی تو کمال ہے کہ جب نبی معراج پہ گئے تھے، نبی سے اللہ نے گفتگو کی، کس لہجے میں گفتگو کی؟ جب اللہ نے اپنے حبیب سے گفتگو کی تو کہا اے میرے پروردگارا یہ لہجہ تو میرے بھائی علی کا ہے۔ کہا اے میرے حبیب ہم نے تیرے دل میں دیکھا، علی سے زیادہ تجھے کسی کا لہجہ محبوب ہی نہیں تھا، ہم نے سوچا محبوب سے محبوب کے لہجے میں گفتگو کی جائے۔ اب سمجھ میں آیا کہ کائنات میں دو ہستیاں ہیں جو علی کے لہجے کی مالک ہیں، یا عرش پہ اللہ علی کے لہجے میں بولا یا فرش پہ زینب علی کے لہجے میں۔ یا عرش پہ اللہ لہجہ علی میں گفتگو کرے، یا فرش پہ زینب کبریٰ علی کے لہجے میں گفتگو کرے۔ اور یہی کیوں بی بی نے علی کا لہجہ اپنایا؟ بی بی کربلا میں علی کا لہجے میں نہیں بولی، دربار یزید میں علی کے لہجے میں کیوں بولی؟ بھائی اگر سماعت بیدار ہیں، کیونکہ زینب کبریٰ جانتی تھی یہ اس کا بیٹا ہے جس کا باپ علی کے لہجے سے ڈرتا تھا، یہ اس کا بیٹا ہے جو خود علی کے لہجے سے ڈرتا تھا، آج اسی کے بیٹے کو لہجہ علی سے پھر ڈرائے گی زینب۔ اور ایسا ڈرایا کہ بی بی نے جب کہا ابن الطلقاء، اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، تو ہمیں قید کرے گا، تو ہمارا ذکر مٹائے گا؟ اب اس میں جب جرت نہ ہوئی، علی کی علی بیٹی نے ایسا حملہ کیا کہ اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کرے تو کرے کیا۔
جب یہ حملہ کیا کر دیا اس کے بعد سید سجاد کو کہا قم یا سیدی و مولائی، اے میرے سید و سردار اٹھ اور تو خطبہ دے. یعنی بی بی نے بتا دیا اس میں تو اتنی جرت نہیں، علی کی بیٹی کو جواب دے، پھر علی کے بیٹے کو کیا جواب دے گا؟ کہ جو علی کی بیٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتا وہ علی کے بیٹے کا کیا مقابلہ کرے گا؟ یہاں اگر کیا کسی نے خوبصورت لکھا تھا، فرمایا کربلا در کربلا می ماند اگے زینب نہ بود، کہ کربلا میں ہی ختم ہو جاتی اگر زینب نہ ہوتی. یعنی در حقیقت تمام انبیاء کی محنتوں کو بچایا کربلا میں حسین ابن علی نے، اور حسین کی محنت کو بچایا زینب کبریٰ نے. زینب نے بچایا حسین ابن علی کی محنت کو. آپ دیکھیے قرآن میں اللہ نے حضرت موسیٰ و ہارون کا تذکرہ کیا کہ حضرت موسیٰ جب اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے 30 دن کے لیے طور پہ گئے کہ اللہ سے کلام کریں گے، اللہ سے ملاقات کریں گے، گفتگو کریں گے، اور اپنا نائب مقرر کر کے گئے کس کو؟ حضرت ہارون کو، کہ تمہیں کوئی نیا کام نہیں کرنا ہے، جو میں دین لے کے آیا ہوں بس اس کی حفاظت کرنی ہے، بس اس پہ باقی رکھنا ہے لوگوں کو. 30 دن کے لیے گئے تھے اور اللہ نے کہا کہ ہم نے 10 راتوں کا اور اضافہ کر دیا، یعنی کل 40 دن کے لیے حضرت موسیٰ کو ہم نے بلایا اپنے پاس، اس سے گفتگو کی. 40 دن کے بعد جب حضرت موسیٰ آئے تو کیا دیکھا کہ لوگ ایک گاؤں کے بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ آ کے ہارون پہ غصہ ہوئے. حضرت ہارون کون ہے؟ خود وسیع نبی ہیں، خود نبی ہیں. یعنی ایک نبی کو ذمہ داری دے کر گئے تھے کہ لوگوں کو بس میرے دین پہ باقی رکھنا. لیکن 40 دن کے بعد جب پلٹ کے آئے تو دیکھا سب لوگ گمراہ ہو چکے تھے، سب لوگ اللہ کو چھوڑ کے گاؤں کی پوجا کر رہے ہیں. لیکن کیا کہنے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے کہ جب حسین جا رہے ہیں تو بی بی نے کہا اے بھیا اطمینان سے جاؤ، تیرے مشن اور تیرے مقصد کی وارث زینب ہے. اور وہ لوگ جو حسین کو مانتے بھی نہیں تھے، زینب کبریٰ نے ایسا حسینی مقصد کو پہنچایا کہ کائنات میں آج ہر شخص حسین ابن علی کو مانتا ہے. یعنی وہاں ایک نبی سے ایک نبی کا مقصد سنبھل نہ پایا. لیکن کیا کہنے زینب کبریٰ کے کہ پتھر کھائے، اپنا سب کچھ لٹایا، مگر مقصد حسین کو جانے نہیں دیا. وہ دین جس دین کا انکار کر رہا تھا یزید، وہ دین، وہ قرآن جس کا انکار کر رہا تھا یزید، بی بی نے اسی کے دربار میں کھڑے ہو کے قرآن بھی سنایا، اللہ کی وحی کا بھی بتایا، حسین کے دین کا بھی بتایا کہ تم جتنی کوشش کر لو جب تک زینب ہے تم دین نہیں مٹا سکتے، تم ہمارا تذکرہ نہیں مٹا سکتے. اسی لیے بی بی کے کچھ جملے ایسے ہیں کہ اگر آپ جناب زینب کبریٰ کے ان جملات کو، ان سینٹینسز کو دیکھیں کہ بی بی نے کس طرح سے دین خدا بتایا ہے کوفہ اور شام کے بازاروں میں. جب ایک مرتبہ کوفہ میں ابن زیاد کے سامنے آئی ہیں، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوا، تمہارے مرد مارے گئے، تم عورتیں قید ہو کے ہمارے سامنے کھڑی ہو. یعنی اس نے سوچا کہ یہ اب خدا کے دین کا انکار کریں گے، کہ یہ کیسا انصاف ہے کہ جو ہم خدا کا دین بچانے نکلے ہیں ہمارے ساتھ یہ سب ہوا. لیکن جناب ثانیہ زہرا نے کیا جملہ کہا؟ خدا کی قسم یہ بی بی کا فکرہ اور جملہ دلوں میں لکھنے والا ہے. ما رأیت الا جمیلہ، کہ میں نے کربلا میں سوائے جمال خدا کے کچھ نہیں دیکھا. میں نے کربلا میں حسن پروردگار دیکھا ہے، میں نے کربلا میں خدا کا جمال دیکھا ہے. کین یو امیجن کہ آپ کا سب کچھ لٹ چکا ہو، آپ کے سامنے حسین کا لاشا ہو، آپ کے سامنے اکبر و اصغر و قاسم و محمد کے لاشیں ہوں، آپ کی چادریں چھن چکی ہوں، خیام جل چکے ہوں،
آپ قیدی ہو کے شہر بہ شہر پھر رہے ہوں اور اس سب کے باوجود بی بی کیا کہے؟ ما رأیت الا جمیلا، I saw nothing but beauty. یعنی سب کچھ لٹا کر بی بی کیا کہے کہ میں نے جمال پروردگار دیکھا ہے. کیا مطلب ہے؟ یہ کوئی زینب کبریٰ کی معرفت کو سمجھے تو کیسے سمجھے کہ کس معرفت پروردگار پر فائز ہے بی بی کہ اپنا سب کچھ لٹا کر کہے الحمدللہ پروردگارہ زینب تیرا شکر ادا کرتی ہے. وہ حسین جس حسین کے بغیر ایک لمحہ نہیں رہتی تھی بی بی، اس حسین کے لاشے پہ کھڑی ہو کے بی بی نے جملہ کیا کہا؟ اللہم تقبل ھذا القربان، پروردگارہ زینب کی اس قربانی کو قبول فرما لے. یعنی جب بات دین خدا کی ہو، جب بات خدا کی ہو تو بی بی کو حسین جیسی قربانی کے لیے بھی کہنا پڑے پروردگارہ حسین کی اور زینب کی اس قربانی کو قبول فرما. یعنی اس گھرانے کے لیے دین اتنا ضروری ہے. عزیزان محترم، زینب کبریٰ کے لیے سب کچھ لٹتا ہے تو لٹ جائے مگر دین خدا پہ کوئی آنچ نہ آئے. کیا ہماری زندگیوں میں اتنا دین ہے؟ کیا ہماری زندگیوں میں زینب کبریٰ کی وہ سیرت ہے کہ وہ زینب کبریٰ کہ جو اگر نانا کے روزے پہ بھی جاتی تھیں تو امیر کائنات کہتے تھے کہ اے حسن بیٹا رات کا انتظار کرو. رات ہوتی تھی تو آگے آگے علی، پیچھے بی بی اور پیچھے حسن و حسین. یعنی بی بی کے پردے کا اتنا خیال تھا کہ امامت کے حصار میں اس بی بی کو نانا کے روزے پہ لے جایا جاتا تھا. اتنا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو اپنے پردے کا خیال تھا. دین خدا اپنی زندگیوں میں دین کو شامل کیجئے، اپنی زندگیوں میں حجاب زینب کو شامل کیجئے. عجیب روایت ہے کہ جب جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کا آخری وقت تھا، مولا نے کہا کہ بچوں کو بلائیں اور ماں سے وداع کر لیں. جناب زینب نے کہا کہ اے اماں فضہ بابا سے کہیے کہ اس حجرے سے باہر چلے جائیں. کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ روتے روتے میرے سر سے ردا اتر جائے، میں یہ برداشت نہیں کرتی کہ میرے بابا کے سامنے میری سر سے ردا اتر جائے. اتنا پردے کا خیال زینب کبریٰ کو. لیکن دین خدا کی خاطر اگر زینب کو چادر بھی دینی پڑے، اجرکم علی الزہرا. عزاداروں مصیبت کے دن ہیں. بی بی کا ایک لقب کیا ہے؟ شریکۃ الحسین. کیسی حسین کی شریکہ ہے؟ جو جو غم حسین نے کربلا میں اٹھایا وہ سارے غم زینب کبریٰ نے اٹھائے. اسی لیے کیا کہا گیا بی بی کو؟ ام المصائب. ارے وہ بی بی ہے کہ جو مصائب کا منبع بن گئی. اتنی مصیبتیں آئی زینب کبریٰ پر کہ اسے کہا گیا ام المصائب. شریکۃ الحسین. دیکھیے گا عزیزان محترم کہ کربلا میں جو جو غم حسین نے دیکھا وہ زینب نے دیکھا، لیکن جو غم زینب نے کربلا کے بعد دیکھے وہ حسین نے نہ دیکھے. کہ جو جو مصیبتیں زینب کبریٰ پہ آئیں وہ حسین ابن علی نے نہ دیکھی. یعنی وہ ہر غم جو حسین نے برداشت کیا زینب نے کیا، مگر کتنی صابرہ ہے کہ حسین کے سر سے کوئی چادر تو نہیں اتارنے والا تھا، مگر زینب نے اپنی چادر دے کے بتایا اے بھیا حسین، اے بھیا حسین، اگر تیرے دین کی خاطر زینب کو اپنی چادر بھی دینی پڑی تو پیچھے نہیں ہٹے گی. آپ نے سنا ہے نا عزادارو کہ بیبیوں کے سروں سے چادریں اتاری گئیں، مگر کیسے اتاری گئیں؟ راوی کہتا ہے کہ ان ظالموں نے جب سب چادروں کو اتار لیا، ایک خولی لعین کہتا ہے میں نے کیا دیکھا؟ ایک بی بی ایسی ہے جس کے آگے بیبیوں نے ایک رکاوٹ بنائی ہے. کہتے ہیں میں نے کہا یہ کون ہے؟ سنا یہ علی کی بیٹی زینب ہے، اور بیبیاں اس کے قریب نہیں جانے دیتی. کہتے ہیں ظالم نے ہاتھ سے نہیں ایک مرتبہ نیزہ اٹھایا اور زینب کبریٰ کے سر میں
اجرکم علی الزہرا. اسی لیے امام سلام کرتے ہوئے کہتے ہیں اور میرا سلام ہو ان سروں پر اور جن سے ہاتھوں سے نہیں اور نیزوں سے چادریں اتاری گئی اور فقط چادر نہیں زینب کے سر سے خون جاری. اجرکم علی الزہرا. ہاں زہدارو یہ وہ زینب کبریٰ کہ جس نے حسین کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیا. ارے مولا حسین نے سب کچھ لٹایا مگر حسین کا سجاد بھی تھا, حسین کا سجاد باقی تھا, حسین کے سجاد سے نسل آگے بڑھی ہے. میں کلمہ قربان جاؤں زینب کبریٰ کی غربت پر اور جس نے حسین پر اپنی ساری نسل قربان کر دی. ارے دو ہی بیٹے تھے, دونوں حسین پہ وار دیے. ارے خود بھی کیسے حسین پہ قربان ہوئی. 11 محرم جب اسی بی بی کو کہا گیا کہ جلدی سے قافلہ آمادہ کیا جائے, بی بی نے ہر بی بی کو خود سوار کرایا. کہا خبردار ہمارے قریب نہ آنا, زینب خود سوار کرائے گی. ایک ایک بی بی کو جب زینب کبریٰ نے سوار کرا دیا, راوی کہتا ہے اب بچ گئی علی کی تنہا بیٹی. ایک مرتبہ وہ بی بی کو منظر یاد آیا ہوگا, وہ جب مدینے سے چلی تھی کبھی اکبر آگے بڑھ کے سوار کراتے تھے, کبھی عباس آگے بڑھتے تھے. روایتیں کہتی جب کوئی نہ بچا زینب کا, ارے منہ پھر گیا فرات کی جانب, کہا او عباس ارے اب زینب کو سوار کرانے والا. اجرکم علی اللہ. بس آخری جملے زحمت تمام. ہاں زادارو روایتیں کہتی یہ قافلہ پہنچ گیا شام میں. کس عالم میں پہنچا؟ امام سجاد فرماتے ہیں کہ اس عالم میں یہ قافلہ پہنچا کہ ایک نیزے پر سر حسین آگے آگے تھا, اس کے پیچھے ایک ہی رسی میں کئی گلے باندھے تھے, اس کے پیچھے بے پلانے اونٹوں پر بیویاں سوار کی گئی تھی. امام فرماتے ہیں جب قافلہ شام کے بازار میں داخل ہوا, ارے کیا منظر تھا, شام کو سجایا گیا تھا. ارے علی کی بیٹیاں بے پلانے اونٹوں پر. امام فرماتے ہیں کسی کے ہاتھ میں پتھر تھا, کسی کے ہاتھ میں گرم پانی تھا, اور جس کے پاس جو تھا بیویوں کو مارتا جاتا تھا. ارے شرابیوں کے ہجوم سے ایک مرتبہ شام کا یہ قافلہ پہنچا دربار میں. بس آخری جملہ زحمت تمام. ایک مرتبہ جب زینب کبریٰ نے دیکھا نا کہ کہا ہے بہن ام کلثوم ذرا وہ تخت پہ دیکھو کون خاتون ہے. کہا کہ میں نے جب دور سے دیکھا میں نے کہا ہے بہن یہ تو ہند معلوم ہوتی ہے. کہا ہاں یہ وہی ہند ہے جو مدینہ میں ہماری کنیز ہوا کرتی تھی. ارے یہ وہی ہند ہے جسے ہم درس دیا کرتے تھے. کہا بی بی یہ وہی ہے. کہا لیکن جب قریب آئی نا ایک جملہ بی بی نے کہا اے یزید کیا یہ انصاف ہے کہ تیرے گھر والے تو پردے میں ہو مگر نبی کی بیٹیاں بے پردہ اس شام کے دربار میں کھڑی ہو. ایک مرتبہ بیبیاں گزرنے لگی نا, جب ہند نے دیکھا سب نے سر جھکائے ہوئے تھے. ہند نے ایک مرتبہ پوچھا ہے بیبیوں تم کہاں کی رہنے والی ہو؟ کہا ہم مدینے کی رہنے والی ہیں. مدینے کا نام سنا ہند تڑپ گئی. کہتی ہے بی بی یہ بتاؤ کہ مدینہ میں کہاں کی رہنے والی ہو؟ کہا محلہ بنی ہاشم. کہا بی بی اگر تم محلہ بنی ہاشم میں رہتی ہے کیا تو نے امام حسین کو دیکھا ہے؟ کہا ہند دیکھا ہے. کہا اس حسین کا ایک بیٹا اکبر تھا کیا دیکھا ہے؟ کہا اس اکبر کو بھی دیکھا ہے. کہا اس حسین کا ایک بڑا غیور بیٹا سجاد تھا کیا اسے دیکھا ہے؟ کہا ہاں دیکھا ہے. جب یہ جملے کہنے تھے کہا اے ہند ارے تو نے ایک بی بی کا نہیں پوچھا. کہا کس کا؟ کہا حسین کی ایک بہن تھی. کہا اے بی بی خبردار, ارے یہ دربار کا ماحول اپنی آقا زادی کا نام نہیں لے سکتی. ایک مرتبہ سر کو اٹھایا اے ہند ارے تیری آقا زادی زینب اور تیرے مولا حسین کا سار اور یزید کے سامنے چھڑی ہاتھ میں تھی اور گستاخیاں کرتا جاتا. اجرکم علی اللہ. بس ختم کر دی مجلس. بیویوں میں تابوت برآمد ہوگا. آزادارو آپ نے سنا ہے بی بی لوٹ کے آ گئی تھی مدینہ مگر مدینہ سے شام پلٹ آئی زینب. ارے جاتے ہوئے وعدہ کر کے گئی تھی اے سکینہ ارے پھوپھی جا رہی ہے مگر وعدہ کرتی ہے اے سکینہ لوٹ کے ضرور
سکینہ کے پاس پلٹ آئی زینب، دل میں کہتی ہوگی اے سکینہ پریشان نہ ہونا، ارے پھوپھی پلٹ کے آ گئی اور ہمارا حسین مارا گیا، اے سکینہ تو مجھے پرسا دے میں تجھے پرسا، ماتم حسین